السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ ناظرین، ہم جیسے آپ کے ساتھ مسلسل ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اب حتمی مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کا ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ایجنڈا جاری نہیں کیا جائے گا، اور کل کا اجلاس صرف جو خیال زمان تھے مرحوم رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے تعزیتی ریفرنس ہوگا اور اس کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ لیکن اپوزیشن کی طرف سے احتجاج کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کل اپوزیشن اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کرے گی ایوان زیری میں اور مطالبہ کرے گی کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آئین کے مطابق 20% ارکان نے جب تحریک عدم اعتماد پیش کر دی تو پھر کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی کو ووٹنگ کرانا ہوگی۔ اس حوالے سے اب اسپیکر قومی اسمبلی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے آرٹیکل 95 کا اور قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط 2007 کے قاعدہ نمبر 37 کا۔ یہ حوالے دیے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایوان کی کارروائی انہی قواعد کے مطابق، انہی آئینی شکوں کے مطابق چلائیں گے اور ایوان کے ماحول کو پارلیمانی امور کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اس وقت اگر آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کے تعداد کو مد نظر رکھیں تو اس وقت اپوزیشن کے پاس 162 ارکان ہیں، جبکہ حکومت کے پاس 179 ارکان ہیں، اور جو فرق ہے وہ انتہائی کم ہے۔ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جو تعداد ہے اس وقت ایوان زیری میں وہ 180 سے تجاوز کر گئی ہے، اور حکومتی اتحادی بھی اس کا ساتھ دیں گے، تو اس لحاظ سے اس کے پاس قومی اسمبلی میں 200 کے قریب ووٹ ہوں گے اور ایک بھاری اکثریت کے ساتھ وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائیں گے، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی صورت اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو رومانس ہے وہ بھی جلد ختم ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی محبتوں کا، جو کہ اب دوبارہ سے ختم ہونے جا رہی ہیں۔ یہ عارضی محبتیں ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی، جے یو آئی میں بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ان تینوں جماعتوں کے نظریاتی اختلاف ہیں، اور یہ اس پیار و محبت کے ساتھ کبھی بھی الیکشن میں نہیں جائیں گے، لیکن صرف عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مذاکرات کی بھی ایک کوشش کی گئی۔ چودھری نثار علی خان کا نام سامنے آیا کہ چودھری نثار علی خان نے مفاہمت کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے، تو ناظرین، چودھری نثار علی خان کے حوالے سے بھی عمران خان کا جو موقف تھا وہ بالکل سامنے ہے۔ 2011 میں کس طرح سے انہوں نے چودھری نثار علی خان پر الزامات عائد کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ان کی قیمت صرف ایک وزارت پیٹرولیم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر ان کی قیمت وزارت پیٹرولیم نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ یہ بار بار وزارت پیٹرولیم کیوں لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں آفر کی گئی تھی کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کریں، لیکن چودھری نثار علی خان نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے وزارت پیٹرولیم کی بجائے پھر وزارت داخلہ لی تھی، اور وہ بھی وہ نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن میاں نواز شریف نے انہیں وزارت داخلہ دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر چودھری نثار علی خان کی طرف سے بھی شدید تنقید عمران خان پر کی گئی تھی،
اور 2017 میں جب الیکشن کمپین شروع ہو چکی تھی اس وقت بھی یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایک موقع پر چودھری نثار علی خان نے اپنے حلقے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیسی تبدیلی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے عمران خان نے جو ہر دور میں کرپشن کرتے رہے ہیں اور عمران خان کے دور میں بھی وہ کرپشن کریں گے۔ تو کیسی یہ تبدیلی ہے، کیسا یہ انصاف ہے جس میں چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت بھی چودھری نثار علی خان کے خلاف عمران خان نے بھی گفتگو کی تھی، تو ان کے بیانات ماضی کے وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن عمران خان صرف چودھری نثار علی خان کے خلاف بات نہیں کرتے رہے بلکہ انہوں نے چودھری برادران کے خلاف بھی باتیں کی تھیں، شیخ رشید کے خلاف بھی ان کے جملے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کو تو وہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ کہا گیا کہ ایک مفاہمت کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں چودھری نثار علی خان نے کردار ادا کیا، لیکن چودھری نثار علی خان کے قریبی حلقوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ ہمارا کسی قسم کا اب رابطہ عمران خان سے نہیں ہوا۔ ایک عرصہ پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن چودھری نثار علی خان عین وقت پر متحرک ہو گئے ہیں اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں انہیں کوئی بڑی ذمہ داری کی آفر ضرور ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی کہ ان میں دوریاں کیسے بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے سندھ ہاؤس میں بڑے بڑے اینکرز کے انٹرویو کروائے گئے اور عین اس وقت پر انٹرویو ہوئے جب ایک طرف حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ سندھ ہاؤس میں بولیاں لگ رہی ہیں، وہاں پر نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور وہاں پر جوڑ توڑ کی جا رہی ہے، اور اگلے ہی روز بڑے اینکرز وہاں پر ایک سرپرائز انٹری دیتے ہیں، وہاں پر راجہ ریاض کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر نور عالم خان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور وہاں پر دیگر پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو خلیج تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان ملاقاتوں کی جو ارینجمنٹ تھا وہ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی میڈیا مینجمنٹ نے کیا اور بڑی رازداری سے کیا، حالانکہ سندھ ہاؤس اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی انتظامی نگرانی میں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض سینئر رہنماؤں کو علم نہیں تھا، اور جب انہیں علم ہوا اور جب ان سے صحافیوں نے رابطہ کیا ہمیں بھی وہاں پر جانے کی اجازت دلوائی جائے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، یہ سب کچھ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ذریعے ہی اینکرز نے منحرف ارکان کے انٹرویوز کیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوریج کرنے والے تمام بیٹ رپورٹرز نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ یہاں پر صوبائی وزیر ناصر شاہ کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا گیا اور انہیں گفتگو نہیں کرنے دی گئی، جس کے بعد یہ بات پہنچی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تک، تو انہوں نے تمام صحافیوں کو بلایا اور ان کے تحفظات سنے اور کہا کہ مستقبل قریب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ وہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ میں شریک ہوگی، وہاں پر خطاب کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ہمارے ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی قیادت آ کر خطاب کر سکتی ہے، لیکن مرکزی قیادت جس میں سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کی شرکت کا ابھی تک
कोई फैसला नहीं हुआ और उसका फैसला फिर माहौल को देखकर उस वक्त किया जाएगा कि आया पीपल्स पार्टी इस जलसे में शरीक होती है या फिर नहीं होती। तो नाज़रीन, जैसे मैंने कल कहा था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, दोनों सूरतों में इमरान खान को फायदा होगा और उसके फायदे की बुनियादी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI का नजरियाती इख्तलाफ है। आज नहीं तो कल ये जमातें फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी और इमरान खान का जो बयानिया है उसे फिर तक़वियत मिलेगी कि जब इनके खिलाफ एहतसाब की बात की जाती है तो ये जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और जब इनके ऊपर से वो तलवार हटती है तो ये फिर अपने अपने नजरिए लेकर अपनी अपनी सियासत करती हैं। तो देख लें, मैं जो सियासत कर रहा था, मैं जो एहतसाब करना चाह रहा था, वो नहीं करने दिया गया और मेरी हुकूमत खत्म करने के खिलाफ साजिशें की गई। ये बयानिया इमरान खान पहले भी दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं और जब उनके साथ दरपर्दा मुज़ाकरात की कोशिश की गई तो उस वक्त भी इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि मैं चोर जमातों के साथ, मैं चोर कायदीन के साथ, मैं करप्ट कायदीन के साथ नहीं बैठूंगा। ये जुमले इमरान खान की तरफ से कहे गए और यहां तक कहा गया कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। इस बयानिए को काउंटर करने के लिए हमारे जराये का कहना है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से भी एक बयानिया दिया गया है, एक बात लीक की गई है और वो ये कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, लेकिन अब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हम इस हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे क्योंकि हमारे पास मेंबर पूरे हैं और इस हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे। लेकिन इस हुकूमत के बाद क्या होगा, इस हवाले से अभी तक तवील खामोशी है। और उसके साथ साथ जो आखिरी बात है, जैसे मैं पहले कह चुका कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो कल मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से यौम पाकिस्तान के मौके पर एक चार्टर जारी किया गया और वो चार्टर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUI या PDM के प्लेटफॉर्म से जारी नहीं हुआ, बल्कि उसे भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से जारी किया गया है। और इस मामले पर भी पीपल्स पार्टी में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही क्यों तमाम अपोजिशन को आगे लेकर जा रही है और क्यों हर मामले में मुस्लिम लीग नून आगे है, चाहे उसका अपोजिशन लीडर है, लेकिन बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी है। बाकी जमातें अगर ना हो तो अकेली मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अगर कोई भी स्टेटमेंट जारी हो तो वो मुत्तफिका तौर पर तमाम जमातों के प्लेटफॉर्म से जारी होना चाहिए, लेकिन मुसलसल मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जारी होने पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और JUI भी कहीं कहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।